اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ المائدہ کی 2 آیتیں پڑھی تھیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ آج ہم آیت نمبر 47 سے پڑھیں گے۔ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہود کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ تورات کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور، اور وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ، اور لازم ہے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل والے، بما، اس کے ساتھ، جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، فیہ، اس میں۔ اللہ نے انجیل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اوصاف، خوبیاں بیان کی ہیں، تو اہل انجیل کو انہیں پڑھنا چاہیے اور انہیں ماننا چاہیے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب ایمان لانا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لے کر کے آپ کی آمد کی اور آپ پہ ایمان لانے کی تاکید کی تھی۔ اب اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود بھی فرمایا وَمَن لَّمْ، اور جو آدمی نہ یحکم، فیصلہ کرے، بما، اس کے ساتھ، جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، ہم الفاسقون، یہی نافرمان ہیں۔ ان 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا دور اب چلا گیا ہے، تورات کا بھی گیا، انجیل کا بھی گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھیج دی ہے اور وہی فیصلہ کن ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، اِلَيْكَ، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی، جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہیں، من الکتاب، کتابیں، یہ کتاب ہم نے آپ پہ اتاری ہے اور یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی بھی، انجیل کی بھی، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے اپنے وقت میں برحق کتابیں تھیں، اللہ کے احکام پہ مشتمل تھیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ تھی۔ وَمُحَيْمِنًا، اور یہ نگران ہے، علیہ، ان پر۔ اب قرآن پہلی کتابوں پہ نگران ہے، محافظ ہے، اور ان کے اوپر ایک طرح کا یہ معیار ہے، کسوٹی ہے، یعنی تورات اور انجیل کی اب وہی باتیں قابل اعتبار ہوں گی جن کی قرآن تصدیق کرے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن سے جو مخالف ہوں گی یا قرآن کی تعلیمات کے برعکس ہوں گی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، اس کے بارے میں یہ واضح ہوگا کہ یہ ان کے ماننے والوں نے اپنے پاس سے بدل دی ہے، تحریف کر دی ہے، اس لیے قرآن اب ان کے اوپر اتھارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، فحکم، تو آپ فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس کے ساتھ، جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے۔ یہ پیچھے آیت نمبر 42 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا آیت نمبر 42 میں کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں اور چاہیں تو اعراض کر لیں، آپ اپنا رخ زیبا پھیر لیجئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اختیار تھا کہ آپ ان کے چاہیں تو فیصلہ کریں ان کے معاملات کا، چاہیں تو نہ کریں، لیکن اس آیت میں، آیت نمبر جو 46 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو حکم دیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور کرنا ہے بما انزل اللہ کے مطابق، جو اللہ نے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، ولا، اور نہ، تتبع، آپ پیچھے لگیں، اہواءہم، ان کی خواہشات کے، عما، اس سے ہٹ کر کے، جو جاءک،
آپ کے پاس آ گیا ہے من الحق، حق میں سے، حق کو چھوڑ کر کے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، منکم، تم میں سے، شرعتاً، ایک راستہ، ومنہاجا، اور ایک طریقہ۔ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک شریعت بنائی تھی، چلنے کا ایک رستہ بنایا تھا، ایک دستور حیات ان کو دیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ ہے، ان کے لیے کچھ ہے، تو یہ دستور حیات ہر قوم کے بدلتے رہے ہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ البتہ جو مین تعلیم ہے اللہ کی توحید کی، وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ باقی زندگی گزارنے کے طریقے، حلال و حرام، یہ ہر دور کے اندر چینج ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ کسی دور میں کوئی چیز حلال تھی، بعد کے اندر حرام کر دی، کسی میں کوئی چیز یعنی کہ نا وہ جائز تھی، وہ بعد میں ناجائز ہوگی، ان کے لیے ناجائز تھی، ہمارے لیے جائز ہوگی۔ تو یہ زندگی گزارنے کے طریقے اللہ نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے الگ رکھے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، یقیناً وہ تمہیں کر دیتا، امتاً واحدہ، ایک ہی امت۔ اللہ چاہتا سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہوتے، کسی کا کوئی اختلاف نہ ہوتا، سارے ایک ہی عقیدے پہ، ایک ہی نظریے پہ ہوتے، لیکن اس سے پھر جو اصل دنیا کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا، انسان کی پیدائش کا مقصد ختم ہو جاتا، کیونکہ انسان کی اور دنیا کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی آزمائش، اچھا کون ہے، برا کون ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا کون ہے، اور اللہ کا باغی کون ہے۔ اس لیے فرمایا ولیکن، اور لیکن، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما، اس میں، جو آتاکم، اس نے تمہیں دیا ہے۔ آزمائش پھر کیسی ہوگی اگر سب ایک ہی جگہ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنائے، اللہ تعالیٰ نے سوچ فکر کا زاویہ مختلف بنا دیا، دلائل سامنے رکھ دیے، انسان کو ایک طرح کا اختیار دے دیا، اب دیکھو کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَاسْتَبِقُوا، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات، نیکیوں میں، اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا، سب کا، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما، اس کی، جو کنتم فیہ، تم تھے اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے، وَلْيَحْكُمْ، اور لازم ہے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما، اس کے ساتھ، جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، فیہ، اس میں، وَمَن لَّمْ، اور جو آدمی نہ، یحکم، فیصلہ کرے، بما، اس کے ساتھ، جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، ہم الفاسقون، یہی نافرمان ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی، جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہیں، من الکتاب، کتابیں، ومہیمنا، اور یہ نگران ہے، علیہ، ان پر، فاحکم، تو آپ فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس کے ساتھ، جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع، اور نہ آپ پیچھے لگے، اہواءہم، ان کی خواہشات کے، عما، اس سے ہٹ کر کے، کہ جاءک، آ گیا ہے آپ کے پاس، من الحق کی، حق، لکل، ہر کے لیے،
جعلنا ہم نے بنایا منکم تم میں سے شرعتن ایک راستہ ومنہاجا اور ایک طریقہ ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا لجعلکم یقیناً وہ تمہیں کر دیتا امتا واحدہ ایک ہی امت ولیکن اور لیکن لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے فیما اس میں جو آتاکم اس نے تمہیں دیا ہے فاستبقوا الخیرات تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں اللہ اللہ ہی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے جمیعا سب کا فینبئکم تو وہ تمہیں خبر دے گا بما اس کی کہ کنتم فیہ جس میں تم تھے تختلفون اختلاف کرتے